جب آپ کبھی سجدے میں جاتے تھے تو وہ بچے جو ہیں دونوں ان میں سے کوئی آ کے آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا تھا تو آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے سجدے سے جب تک کہ وہ خود نہ ہٹ جائیں. اور حضرت امام حسین امام حسن جو ہے ان کی یہ انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا. یہ مدینے کے لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنایا حضرت علی کے بعد، مگر وہ معاویہ شام سے ایک بڑی فوج لے کر آ گئے اور اب تصادم اور خونریزی کا اندیشہ پیدا ہوا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے اس اندیشے کو آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے. اس طرح سے آپ نے مسلمانوں کا خون بہانے سے، مسلمانوں کا خون بہنے سے، ان میں تصادم پیدا ہونے سے مسلمان قوم کو محفوظ رکھا ہے. اور امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر نہ بیعت کر کے یہ ثابت کیا کہ فسق و فجور، خدا کے نافرمانوں کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. آپ نے اپنا سر کٹا دیا مگر اس کے آگے سر نہیں جھکایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو سرخرو کر دیا، اور وہ جو آپ کا مد مقابل تھا یزید، اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا. تو یہ چاروں جو ہیں ہم ان کو بالکل، کیونکہ رسول اللہ نے یہ خواہش ظاہر کی نا اللہ سے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ہم مان لیتے ہیں. اور قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے بیویوں کو اہل بیت کہا ہے. ایک اور جگہ ایک قرآن میں ہے، فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو حضرت سارہ کو انہوں نے یہ اہل بیت کہا. اہل بیت عام طور پہ گھر والوں کو، بیویوں کو کہتے ہیں. اب میں حضرت کی جو مطلب بیویاں تھیں محترمات، ان کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت خدیجہ جو ہے، آپ کی شہرت، اچھی شہرت کو سن کر آپ نے اپنا مال تجارت ان کے حوالے کیا کہ جا کے اس کو فروخت کریں. آپ گئے، اس کو فروخت کیا. آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام بھی تھا، وہ بھی ساتھ تھا شام کی جو سفر میں. جب واپس آئے تو منافع کے ساتھ آپ کا سرمایہ آپ کو واپس کیا حضرت خدیجہ کو، اور وہ غلام نے آپ کی بڑی تعریف کی. تو آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا نکاح کا، اور آپ نے بہت ہی خوشی سے اس کو قبول کر لیا. آپ اپنی بہترین رفیقہ حیات ثابت ہوئی. جب پہلی مرتبہ وحی آئی غار حرا میں، جبریل آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ جو 4-5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، تو اس سے رسول اللہ کی طبیعت پر بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی تھی. آپ ہی نے بڑی تسلی دی تھی ان کو. اور جب آپ نبی ہونے کا آپ نے اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، پہلی قبول کرنے والی خاتون ہیں. اس کے بعد حضرت ابو بکر نے بھی قبول کیا، حضرت علی نے بھی قبول کیا، زید بن ثابت نے بھی. مگر عورتوں اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا. اور جب اسلام قبول کیا تو اپنی ساری دولت رسول اللہ کے حوالے کر دی. اور ہر طرح کی سختیاں بھی برداشت کی ہیں آپ. جب شعبہ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا بنی ہاشم کو ان کا بائیکاٹ کر کے، تو آپ بھی وہیں تھیں. خیر وہ بائیکاٹ ختم ہوا، اس کے بعد آپ کا انتقال
ہو گیا. اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس انتقال کے سال کو عام حزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال. رسول اللہ بہت غمگین ہو گئے. رسول اللہ نے بعد میں شادی نکاح کیا، مگر یاد ہمیشہ کیا کرتے تھے ان حضرت خدیجہ کو. اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی کسی اور سے شادی نہیں کی، حالانکہ حضرت خدیجہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی. آپ شادی کے وقت 25 سال کے تھے اور وہ 40 سال کی تھی. اس کے بعد آپ کے 4 بیٹیاں تھیں. ایک تو حضرت فاطمہ، ان کے علاوہ حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے حضرت سودا سے شادی کی. ان کی بڑی عمر تھی اور مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بچوں کی بھی دیکھ بھال ہو جائے گی. تو اس کے بعد آپ نے مکے ہی میں حضرت عائشہ کا رشتہ پیش کیا. تو حضرت ابوبکر چونکے عمر کے فرق کی وجہ سے، مگر رسول اللہ نے جب اصرار کیا تو آپ تیار ہو گئے. مکے میں حضرت عائشہ کا عقد رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا، مگر وداعی نہیں ہوئی. جب مدینے سے میں جا کے سیٹل ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ نکاح رخصتی ہوئی. تو حضرت عائشہ کو رسول اللہ بہت چاہتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں جب عائشہ کے پاس ہوتا ہوں تو اسی وقت مجھے زیادہ وحی آتی ہے. حضرت عائشہ بہت ذہین بھی تھیں. آپ سے 2000 احادیث مروی ہیں. رسول اللہ بہت مصروف رہتے تھے تو بہت سے لوگ جا کے ان سے آپ سے کچھ مسائل پوچھ نہیں سکتے تھے. تو عورتیں تو آپ کے پاس آ کے اپنے مسائل پوچھتی رہتی تھیں. مرد بھی آ کے پردے کے پیچھے سے آپ سے اپنے کچھ مسائل پوچھتے تھے. آپ اس کا بہت اچھی طرح سے جواب دیتی تھی. اور اپنے آخری ایام میں رسول اللہ آپ ہی کے پاس آپ نے قیام فرمایا تھا اور وہیں آپ کا انتقال ہوا تھا. اور بھی حضرت حفصہ جو تھیں، ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کو نکاح کا رشتہ پروپوزل دیا. وہ سن کے خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو دیا کہ آپ نکاح کر لیں، تو آپ بھی خاموش ہو گئے. تو ایک شکایت کے انداز میں رسول اللہ سے کہا کہ میں نے دونوں سے کہا مگر وہ دونوں انجان ہو گئے. تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو آپ عثمان سے بہتر آدمی مل جائے گا شوہر. پھر آپ نے اپنا رشتہ پیش کیا تو قبول فرما لیا گیا. حضرت حفصہ بھی بہت ذہین تھی ماشاءاللہ. اس وقت عرب کی عورتیں جو ہیں لکھ پڑھ نہیں سکتی تھیں، مگر وہ لکھ پڑھ سکتی تھیں. لکھنا پڑھنا ان کو آتا تھا. اور ان کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے ہی میں قرآن کو ایک کتاب کی شکل دے دی گئی تھی. اس کا نسخہ انہی کے پاس محفوظ تھا. تو حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو وہ نسخہ انہوں نے ان کو دیا اور اسی کی کاپی 7 کاپیاں بنا کے مختلف شہروں میں حضرت عثمان نے پیش کر دی تھی. آپ نے حضرت
سلمہ. حضرت سلمہ کو، حضرت سلمہ جو ہے وہ شروع ہی سے مسلمان ہوئی تھی ابتدائی زمانے میں، اور حبشہ کو ہجرت بھی آپ نے وہاں کی تھی. مگر جب آپ کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے ان کو رشتہ پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر رسول اللہ نے رشتہ پیش کیا تو بھی ہیزیٹیٹ کر رہی تھی، کہنے کہ میں سوکنوں کے ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہے مجھے. مگر رسول اللہ نے اصرار کیا تو آپ تیار ہو گئی. آپ کا ایک واقعہ ہے حدیبیہ کے موقع پر، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان بہت ہی مایوسی کی حالت میں تھے، اس لیے کہ وہ آئے تھے یہاں پر عمرہ کرنے، مگر ان کو روک دیا گیا. اور جو شرائط تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. ایک شرط یہ تھی کہ اس سال واپس جائیں اور دوسرے سال آ کے حج کریں، وہ عمرہ ادا کریں. تو وہ سارے جانور لے کر آئے تھے اپنے ساتھ قربانی کے. تو بہت ہی مایوس تھے. رسول اللہ نے کہا جب صلح حدیبیہ ہو گئی کہ اپنے جانوروں کی قربانی کر دو اور سر منڈوا دو اپنے. تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹھے رہے ویسے ہی. تو آپ حضرت سلمہ سے فرمایا کہ ایسا ہو رہا ہے، میرے کہنے کے باوجود وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا، حضرت سلمہ نے، کہ آپ اپنا جانور قربان کر دیجئے اور اپنا سر منڈوا لیجئے. تو آپ نے ایسا ہی کیا، اور دیکھتے دیکھتے سارے مسلمان اٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے قربانی کے جانور ذبح کیے اور سر منڈوا دیا. تو بڑے مطلب یہ ہے کہ بہت ہی اچھا مشورہ دینے والی تھی. بہت حضرت رسول اللہ نے ام حبیبہ سے بھی شادی کی، نکاح کیا. ام حبیبہ جو تھی ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان کون تھے؟ جنہوں نے بار بار مسلمانوں پہ حملہ کیا، سپہ سالار تھے اس قریش کے. جنگ بدر سے لے کے فتح مکہ تک وہ مخالفت ہی کرتے رہے، مگر اپنی باپ کی مخالفت کے باوجود ابتدا ہی سے جو مسلمانوں کا سختی کا دور تھا وہ آپ مسلمان ہو گئی تھیں اور مسلمانوں کے ساتھ رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کی آپ نے حبشہ. وہاں پر جب واپس کا وقت آیا تو ان کا جو شوہر تھا وہ مرتد ہو گیا، کرسچن ہو گیا، اور وہیں قیام کیا. تو آپ مسلمانوں کے ساتھ واپس آ گئی. تو رسول اللہ نے آپ سے نکاح کر لیا. جب فتح مکہ ہو گیا تو ابو سفیان ان سے ملنے آئے اپنی بیٹی سے. تو وہاں پر ایک بستر پڑا ہوا تھا تو اس پر بیٹھنا چاہ رہے تھے. تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں کہ نہیں آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے. اتنی عزت تھی ان کے دل میں رسول اللہ کی اور اتنی محبت تھی، فوراً انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا. تو ابو سفیان نے کہا، ارے حبیبہ تم بہت بدل گئی ہو. حضرت جویریہ بھی آپ کے نکاح میں آئی تھیں
یہ بنی مستلق سے ان کا تعلق تھا. ان کے قبیلہ نے مسلمانوں سے جنگ کی جس میں ان کو شکست تھی اور بہت سے لوگ گرفتار ہو کے آئے. اس میں جویریہ بھی آئیں تو ان کو ایک صحابی کے سپرد کر دیا گیا باندی کے طور پہ. تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں اپنا فدیہ ادا کر دوں گی تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں آزاد کر دوں گا. تو وہ رسول اللہ کے پاس آئیں. بہت ہی کلچرڈ تھیں, بہت ہی سردار کی بیٹی تھیں تو بڑی کلچرڈ تھیں, بڑی اچھی گفتگو کرتی تھی. رسول اللہ سے آ کے کہا کہ آپ مجھے اگر قرض دیں تو میں کچھ کاروبار کر کے وہ فدیے کی رقم ادا کر دوں گی اور آزادی حاصل کر لوں گی. تو آپ نے کہا اگر میں اس سے بھی بہتر تجویز تم کو دوں تو کیسا رہے گا؟ تم نے کہا کیا تجویز ہے؟ تم نے کہا میں فدیے کی رقم بھی ادا کر دوں گا اگر تم مجھ سے نکاح کر لو گی. بہت ہی خوشی سے انہوں نے تیاری قبول کر لیا. اتنا بڑا اعزاز بھی مل رہا ہے اور آزادی بھی مل رہی ہے. حضرت زینب بن حدشہ یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی. آپ کا لے پالک بیٹا تھا مطلب حضرت زید, وہ تو آپ نے ان کو خریدا تھا غلام کی حیثیت سے اور اپنا بیٹا بنا لیا تھا لے پالک اس زمانے کے قاعدے کے مطابق. تو لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے. تو آپ نے ان کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا, مگر وہ دونوں میں کچھ نباہ نہیں ہوا. ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا. رسول اللہ ان کو نصیحت فرماتے رہتے تھے کہ زید کو کہ طلاق مت دو, ان کو اپنے پاس رکھو, مگر آخر میں جو ہے وہ طلاق ہو گئی. مگر ایک فقہی مسئلہ حل ہو گیا. اس زمانے میں لے پالک بیٹے کی بیوی سے اگر وہ مر جائے یا طلاق دے تو شادی نہیں کی جا سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو رشتے اصل ہوتے ہیں وہ خونی رشتے ہوتے ہیں, وہ بولے رشتے کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اور منہ بولے بیٹے طلاق کی بیٹی منہ بولے بیٹے کی لے پالک بیٹے کی بیوی سے اس طلاق کے بعد اس سے شادی ہو سکتی ہے. تو حضرت زینب کی دل جوئی کے لیے, کیونکہ بہت اداس ہو گئی تھی طلاق کے, آپ نے خود نکاح کر لیا اور یہ لوگوں پر ظاہر ہو گیا کہ لے پالک کی بیوی سے شادی کی جا سکتی ہے. اور ایک اور انہی کے نام کی ایک خاتون تھی زینب, ان کے شوہر جو ہیں وہ جنگ احد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے ان سے نکاح کر لیا. وہ ان کی یہ خوبی تھی, وہ بہت غریبوں کی مدد کرتی تھی بہت بڑھ چڑھ کے. اس واسطے ان کو ام المساکین کہتے تھے لوگ, غریبوں کی ماں. یعنی جتنے بھی رسول اللہ کی بیویاں تھیں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور تھی زبردست ان میں. سب سے آخر میں بیویوں میں
حضرت میمونہ تھیں. یہ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان کی سالی تھیں. پہلے شادی ہوئی وہ ناکام ہوئی، طلاق ہو گئی. دوسری شادی کی تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عباس نے کہا کہ رسول اللہ سے آپ شادی کر لیں. تو آپ نے شادی کر لی، نکاح کر لیا ان سے. وہ بھی رسول اللہ کی بڑی سچی پیروکار تھیں. ایک بار انہوں نے بڑا قرض لیا کہ میں لوگوں کی مدد کروں گی، غریبوں کی مدد کروں گی. لوگوں نے کہا کہ آپ واپس کیسے کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرض لے اور قرض لیتے وقت اس کے یہ خواہش ہو کہ یہ ارادہ ہو کہ وہ واپس کرے گا، نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیتا ہے اس کی ادائیگی کا. یہ سن کے میں نے یہ قرض لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور بندوبست کر دے گا اس کی واپسی کا. تو بہرحال انہوں نے وہ قرض لے کے لوگوں کی مدد کی اور ضرور انشاءاللہ انہوں نے واپس بھی کیا ہوگا. اور حضرت صفیہ جب غزوہ خندق میں جو لشکر آئے تھے سارے عرب سے، سارے عرب کے لوگوں سارے عرب سے، خیبر کی، تو اس وقت خیبر کے لوگوں نے جو وہاں ایک بستی تھی یہودیوں کی، وہ ان کی مدد کی تھی. تو جو لشکر خیر واپس ناکام گئے، اللہ کی مدد سے ان کو واپس جانا پڑا. اللہ تعالیٰ نے اپنی لشکر بھیجے، ان پر آندھیاں بھیجی اور ان کو واپس جانا پڑا. تو اس کے بعد مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو یہ تھا خیال کہ قلعے ہمارے بڑے مضبوط ہیں، کوئی ہم کو کچھ نہیں کر سکتا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ شکست کھا گئے اور بہت سے لوگ گرفتار ہو کے آئے، خواتین اور مرد. اس میں حضرت صفیہ بھی قید ہو کے آئیں. ایک وہی کلبی رسول اللہ کے صحابی تھے، بڑے خوبرو تھے. کہتے ہیں کہ جبریل بعض وقت ان کی شکل میں آ کے رسول اللہ سے بات چیت کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ وہاں جو بیٹھی ہیں عورتیں اس میں سے کسی کو چن لو تم تو میں دے دوں گا. تو انہوں نے حضرت صفیہ کو چن لیا. تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے، یہ تو سردار کی بیٹی ہے، ہم میں سے کوئی ان کے اہل نہیں ہے سوائے آپ کے، کوئی یہ ان کو نہ دیں آپ. تو رسول اللہ نے وحی قلبی سے فرمایا اچھا ان کے علاوہ کسی اور عورت کو لے لو. تو اس کے بعد آپ نے حضرت صفیہ سے شادی کی، نکاح کیا. نکاح کے بعد دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ ایک نیلا نشان ہے حضرت صفیہ کے. آپ نے پوچھا یہ نیلا نشان کیسے ہے تمہارے چہرے پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میری جھولی میں ایک چاند آ کے گر گیا ہے. میں نے یہ خواب اپنی شوہر سے بیان کیا تو اس نے کہا اچھا تو محمد سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتی ہے. غصے میں آ کے اس نے تھپڑ مارا مجھے، تو وہ ایک نشان پڑ گیا. حضرت ایک بار حضرت صفیہ بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی، رسول اللہ ہے، آپ نے فرمایا تم بڑی اداس لگ رہی ہو آج، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ عائشہ اور حفصہ جو ہیں مجھے اپنی برابر کا نہیں سمجھتی ہیں اور ایسی باتیں کہتی ہیں جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نے ان کو غصے میں یا جھنجھلاہٹ میں کچھ کہہ دیا، یہودن ہے تم یہودن ہو.
تو رسول اللہ نے کہا کہ تم دبتی کیوں ان سے، کیوں نہیں کہتی کہ میں تمہارے برابر کیسے نہیں ہوں، میں رسول اللہ کی بیوی ہوں، میں ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ کی بھتیجی ہوں، 3 پیغمبروں سے میرا تعلق ہے۔ تو رسول اللہ نے ان کی بڑی ہمت افزائی کی۔ اور ایک رسول اللہ نے ابتدائی زمانے میں ہی مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس میں مصر کے بادشاہ مقوقس کو بھی ایک خط بھیجا، تو وہ مسلمان تو نہیں ہوا، مگر 2 عورتوں کو بھیج دیا، جوان عورتوں کو، کہ یہ تم اپنے پیغمبر، سفیر جو گئے تھے ان کے، اپنے پیغمبر کو پیش کر دو میری طرف سے تحفہ۔ تو آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ سے نکاح کر لیا، اور جو دوسری خاتون آئی تھیں تو وہ حسان بن ثابت جو ایک شاعر تھے رسول اللہ کے، وہ قصیدے پڑھتے تھے، ان کو دے دیا۔ تو آپ کے حضرت ماریہ قبطیہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا۔ جب 1.5 سال کے ہوئے تو بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور تو رسول اللہ کو اطلاع دی گئی، تو آپ نے گود میں لے لیا، آخری سانسیں لے رہے تھے وہ، تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آخر میں وہ ان کی روح پرواز جب کر گئی تو آپ نے کہا، اے ابراہیم، میں تمہاری جدائی سے غمگین ہوں، مگر منہ سے وہی بات کہوں گا جو اللہ چاہتا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں نے ہر ایک کے بارے میں جو اہل بیت کے کچھ کہنے کی کوشش کی، جسارت کی ہے۔ آخر میں وہی حدیث کہوں گا جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہارا رب ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ ان کا میرے سے تعلق ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ 4 ہی کو، جن کو چادر میں آپ نے لیا تھا، سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہے، مگر ہم ان کو بھی اہل بیت سمجھتے ہیں، اور آپ کی بیویوں کو۔ آپ بیویوں کے بارے میں ہے نا کہ آپ نہ صرف کہ اہل بیت ہے، بلکہ وہ مومنات، مسلمانوں کی امہات ہیں۔ امہات کا یہ لقب قرآن میں ہے، ازواجہ امہاتہم، رسول کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو ہم اپنی مائیں ہیں ہماری، وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے عزت کرتے ہیں ان کی۔ اور ان 4 جو امام حسین اور امام حسن کی اولاد، امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا بھی احترام محبت کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔